یہ واحد میری ویڈیو ہے جس کو بنانے کا میرا دل نہیں کر رہا، اور آپ لوگ میری حالت بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں دل پہ پتھر رکھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ جتنی ضروری ہے اتنی مجبوری بھی ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں ہمارے پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں سے کہ جس کو سن کے اور دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرگودا میں 7 سالہ بچہ بدفعلی کے بعد اس کو قتل کیا گیا، اور انتہائی ظلم۔ اس کے بعد کراچی میں 7 سالہ بچی، پھر کراچی میں 3 سالہ بچی، پھر نوشہرہ میں 7 سالہ بچی، پھر سوات میں مزید ایک 16 سالہ بچی۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اب کل جو ہے ہمارا بہت ہی پیارا بچہ کراچی میں ولی، اس کو قتل کیا گیا، بوری میں اس کی لاش بند کر دی گئی، اور 3 دن سے وہ لاپتہ تھا۔ جس بندے نے اس کو اغوا کیا تھا وہ خود اس بچے کے گھر پہ چلا گیا، اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ اسی بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ساتھ میں دلاسا بھی دے رہا تھا کہ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، آپ کا بچہ مل جائے گا۔ اور اس میں سب سے خطرناک بات اور سب سے دل دہلانے والی بات، اور جو حیوانوں سے بھی بدتر بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ اس 7 سال کے بچے کو، بچی نہیں ہے، بچے کے ساتھ بدفعلی کی گئی، اور پہلی دفعہ اس کے ساتھ جب بدفعلی کی گئی تو اس میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور پھر مرنے کے بعد اس لاش کے ساتھ بھی بدفعلی کی گئی تھی اس حیوان نما انسان نے۔ اور پھر اس کی لاش کو بند کیا، اور اوپر 3 منزلہ عمارت سے اس کو نیچے پھینک دیا۔ اور وہ کر کیا رہا تھا؟ بدفعلی کرتا، ان کے گھر آتا، اور ساتھ میں ان کے پیرنٹس کو اور ان کے گھر والوں کو دلاسے دیتا کہ کوئی نہیں، آپ کا بچہ مل جائے گا۔ اور اس نے خود پڑوسی نکلا اس کا۔ اور جب وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ میری اس بچے کے والد کے ساتھ میری کوئی رنجش تھی۔ تو یار اتنی حیوانیت۔ اور آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ لاہور میں ایک ٹیوشن سینٹر میں 7 سالہ بچی باتھ روم میں مردہ پائی گئی ہے، اور اس پر گلے کے اس طرح نشان تھے اس کے۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ من حیث المعاشرہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں اس بحیثیت سربراہ اور بحیثیت والدین اس طرح کی خبروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ ٹک ٹاک، یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، شارٹس اور ریلز جو ہے، یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں، انتہائی مہلک چیزیں ہیں ہمارے بچوں کے لیے۔ ہم نے ویسٹ کے طور طریقے تو اڈاپٹ کر لیے ہیں، لیکن اگر آپ ویسٹ میں انہوں نے نائٹ کلبز اور یہ اس طرح کے پبز وغیرہ جو ہے، یہ انخلاء کے لیے انہوں نے رات کو کھول دیے ہوتے ہیں کہ چلے اگر اس طرح کی ولگریٹی لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر ویسٹ میں تو رات کو ایک ان کے پاس سہولت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ اسلامی معاشرہ ہے، نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، ہم کیا کریں پھر؟ تو ہمیں یہاں پر نکاح کو عام کرنا ہوگا، اور ہم نے نکاح کی اتنی لمبی عمر کر دی ہے کہ وہ بچہ اتنا کپ جاتا ہے اندر سے کہ وہ اس طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے نکاح کو عام کرنا ہوگا اور نکاح کو سستا کرنا ہوگا۔ تو ایک تو اس کا حل یہ ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت حکومت یا بحیثیت ریاست جو ہے، جس طرح دبئی نے اور برطانیہ نے 15 سال سے چھوٹی عمر کے کم بچوں پر مکمل طور پر سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی پابندی لگا دی ہے، تو ہمیں بھی بحیثیت ایک قوم یا پھر ایک حکومتی سطح پر اس پر ایک پابندی لگانی ہوگی کہ چھوٹے بچے یہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک 16 سال کی عمر کا لڑکا یا لڑکی، اس نے اتنے مجرے دیکھے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ یہ مغل بادشاہ جو تھے انہوں نے اتنے مجرے پوری زندگی میں نہیں دیکھے ہوتے۔ تو ہمارے لیے یہ مجرا، یہ ولگریٹی، یہ فحاشی، یہ ٹک ٹاک نیم برہنہ جسمیں، یہ ہمارے لیے عام سی بات بن گئی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی، اور ہمیں اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ اس پہ ضرور غور کیجیے۔